إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكتاب يرفع به الله أقواما ويدعو به آخرين. محترم علماء کرام، اساتذہ جامعہ اور طلبہ عزیز، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جو کہ سورۃ المجادلہ کی ہے، اور آیت کے علاوہ میں نے دو چھوٹی چھوٹی حدیث آپ کے سامنے رکھی. پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے اور جو دوسری حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی. عزیز طلبہ، دنیا کے سارے مسلمان بالخصوص علماء اور طلباء کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ علم، تحصیل علم، یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور حصول علم کے فائدے دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی۔ میرے بھائیوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس علم کی فضیلت ہر زمانے میں رہی اور جس علم کی بدولت حاملین علم دنیا کی سرخروئی، دنیا کی کامیابی اور فائز المرامی حاصل کرتے رہے ہیں، آخر اس علم سے اپنے دامن مراد کو کیسے بھرا جائے؟ علم و عمل سے اپنے آپ کو کیسے مزین کیا جائے، آراستہ کیا جائے؟ علم جتنی عظیم شے ہے، یہ یوں ہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہم اور آپ کسب علم کے لیے، تحصیل علم کے لیے اپنے آپ کو بھلا نہ دیں، اپنے آپ کو گرد و غبار سے ہٹا نہ دیں، اس وقت تک میرے بھائیوں علم کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ سلف صالحین کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں اور ان کی قربانیوں، جانفشانیوں، محنتوں، کاوشوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا عالم جس نے دنیا میں اپنا مقام پیدا کیا ہو، اپنا نام پیدا کیا ہو، ایسا نہیں ہوا جس نے تحصیل علم کے لیے محنت نہ کی ہو۔ چنانچہ یہ بات آشکارا ہے اور پورے طور پر مسلم ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کے ثریا پر پہنچنا چاہتے ہیں، علم کے آسمان پر اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے حصول علم کے جو شرائط ہیں ان شرائط کو اختیار کرنے ہوں گے۔ تحصیل علم کے بہت سارے شرائط ہیں جن کی طرف علماء نے، مصنفین نے اشارہ کیا ہے۔ ان شرائط میں سے ایک عظیم ترین شرط یہ ہے، بنیادی شرط یہ ہے، اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ مشقت برداشت کریں، آپ خطرات سے نبرد آزما ہوں، بھوک اور پیاس کو جھیلیں، سردی اور گرمی کو انگیز کریں، پرخطر وادیوں کو سر کریں اور مشکل ترین اسفار کو طے کریں، تب جا کر یہ علم آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ،
یا مدارس و جامعات تمام تر سہولیات آپ کو عطا کر دے، تمام تر سہولیات میسر ہو، لیکن جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ پرمشقت زندگی نہیں گزاریں گے، سارے وسائل اور ذرائع، ساری سہولیات اور مراعات بیکار اور بے سود ثابت ہوں گی۔ اس لیے عزیز طلبہ، اگر آپ علم کی چوٹی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اسلاف نے علم کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، جو اذیتیں برداشت کی ہیں، جو تکالیف سہے ہیں، ہم بھی ان تکالیف کو برداشت کریں، ان اذیتوں کو انگیز کریں، تب جا کر ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہمارا وہ مقام ہوگا، ہمارا وہ رتبہ ہوگا، ہمیں وہ فضیلت حاصل ہوگی، ہمیں وہ شرف حاصل ہوگا جس پر دنیا ناز کرے گی اور رشک کرے گی۔ عزیز طلبہ، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ کیا دنیا کے لوگوں سنو کہ اگر آپ ایمان سے اپنے قلب و اذہان کو منور کرتے ہو، مجلہ اور مصفہ کرتے ہو، اور ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح، ایمان کے ساتھ علم نافع بھی حاصل کرتے ہو، تو تمہارے رتبے، تمہارے درجے، تمہارا مقام بڑا بلند ہوگا، تمہارا رتبہ ایسا ہوگا کہ دنیا تمہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے گا جو ایمان والے ہوں گے اور جو علم والے ہوں گے۔ اگر ایمان بھی ہو جائے اور علم بھی ہو جائے تو یہ نور علی نور ہے، اور یہ دونوں کا مقام میرے بھائیوں، یہ مدارس و جامعات ہیں جہاں اہل ایمان ہوتے ہیں اور جہاں اہل علم ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہیں ہیں، یہی وہ مقامات ہیں، اور یہی وہ آپ کہیں کہ مدارس و مساجد کی لائبریریاں ہیں، کلاس روم ہیں، جہاں آپ اپنے مستقبل کو دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کو اخروی اعتبار سے سنوار بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، بارہا آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ چھوٹی سی حدیث ہے، اس حدیث میں معنی کا سمندر ہے، اگر ایک حدیث پر گفتگو کی جائے گھنٹوں ختم ہو جائے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا اے میری امت کے لوگوں سنو، اے میرے صحابہ سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، تم میں سب سے اچھا بھلا قسمت والا سعادت مند وہ آدمی ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ میرے بھائیو، آج لوگ، بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کمتر جانتے ہیں، گھٹیا جانتے ہیں،
لیکن جس کی عزت کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہو، جس کے رتبے اور مقام کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہو، اس کے رتبے کو کوئی کم کر سکتا نہیں ہے، وہ آپ لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، آسمان کا تارا اور ستارہ بنا دیتا ہے، وہ آسمان میں تارے کی طرح چمکنے اور دمکنے لگتے ہیں، اور یہ ان لوگ وہ قومیں ہوتی ہیں، وہ اقوام ہوتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن والی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور وہ لوگ، وہ قومیں، وہ اقوام جو قرآن کو پسے پش ڈال دیتی ہے، قرآن سے بے اعتنائی اختیار کرتی ہے، قرآن سے اعراض کرتی ہے، قرآنی زندگی نہیں گزارتی، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتی، میرے بھائیوں ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسی قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں، رسوا ہو جاتی ہیں، کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو عزیز طلبہ، ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں قرآن پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم اور آپ قرآن پر عمل کریں گے، ہمارے بے رتبے کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا کر دے گا، جس طرح ان لوگوں کے رتبے کو بلند کرتا ہے جو لوگ قرآن کو اپناتے ہیں، قرآن کو اپنے دل سے لگاتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کے ساتھ اٹھتے ہیں، قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، قرآن کے ساتھ چلتے ہیں، قرآن کے ساتھ پھرتے ہیں، قرآن کے ساتھ کھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ ٹہلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے نہیں سنا ان بچوں کے بارے میں، ان طلبہ کے بارے میں؟ ابھی حالیہ دنوں کا واقعہ ہے، ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، 20 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ میں دنیا کے بیشتر ممالک کے حفاظ اور قرہ جمع ہوتے، سعودی عرب کی طرف سے انٹرنیشنل قرآن کمپٹیشن ہوتا ہے، دنیا کے اطراف رکناب سے قرآن کے ماہرین طلبہ، قرآن کے متخصصین طلبہ سمٹ کر چلے آتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ وہ سیدھے طور پر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، نہیں، ان کے ملکوں میں بارہا ان کا امتحان لیا گیا، ان کا اختبار ہوا، ان کا ٹیسٹ ہوا، جب سارے مقابلے کو انہوں نے پار کیا، سر کیا اور امتحانوں میں کامیابی حاصل کی، تو آخری پڑاؤ کے طور پر وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل قرآن کمپٹیشن میں اور تقریباً 200 ممالک کے طلبہ، جس میں سفید بھی ہیں، سالے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، اور ہر شکل و صورت کے طلبہ ہیں میرے بھائیوں۔ اصل اعتبار شکل و شباہت کا نہیں، میں کہا کرتا ہوں اپنے طلبہ کو، اپنے بھائیوں اور عزیزوں کو کہ عزیز طلبہ، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور جامعہ سے بڑھ کر کوئی سنہرا موقع نہیں ہو سکتا، ان ایام اور لیالی سے بہتر
کیا چاہتے ہو؟ اب دنیا کی عزت چاہتے ہو نا، علم حاصل کرو۔ دنیا کا مرتبہ چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، علم حاصل کرو۔ اگر آپ دنیا میں رہ کر غنائیت حاصل کرنا چاہتے ہو، مالداری حاصل کرنا چاہتے ہو، علم حاصل کرو۔ اگر عزت چاہتے ہو، آپ علم حاصل کرو۔ کروڑ پتی بننا چاہتے ہو نا، علم حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں آپ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر علم کا جوہر ہو۔ دنیا نے دیکھا میرے بھائیوں، پرسوں رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب اس کمپٹیشن میں پاس ہونے والے 21 طلباء جمع ہوئے، 5 زمروں میں قرآن کریم کے، خاص طور سے جو شعبہ حفظ کے طلباء یہاں پر موجود ہیں وہ میری باتوں کو سنیں، اور جو قرائے کرام اور حفاظ اعظام ہیں وہ میری باتوں کو سنیں۔ اگر قرآن کی دولت اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے، آپ خوش نصیب ہو۔ آپ دنیا کے مالدار ترین انسان ہو، اپنے ہاتھ سے اس قرآن کو میرے عزیزوں جانے نہ دو۔ قرآن اگر ہے اس کو باقی رکھو، مراجعہ کرو، دہراؤ، اور اس کے فنون کے اندر تخصص پیدا کرو اور مہارت اور کمال پیدا کرو۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی ان 21 طلباء میں سے ہوں جنہوں نے سعودی عرب کے شہزادہ اور مکہ مکرمہ کے نائب گورنر، نائب امیر سعود بن مشعل بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے ہاتھوں کروڑوں کا انعام پایا؟ پہلے زمرے میں جس حافظ نے اور جس طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی، پتہ ہے کتنا انعام ملا ہے؟ 5 لاکھ ریال اس کو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے دیا گیا، اور علم نے کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ لے جا کر اشرف ترین مقام پر لے جا کر علم نے پہنچا دیا۔ وہ طالب علم افریقہ کے ملک سے آتا ہے، افریقہ کا ایک ملک ہے چاڈ، جس کو عربی میں شاد کہتے ہیں، اس افریقہ کے ملک کا یہ سالے رنگ کا طالب علم۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا اصل خوبصورتی علم کی ہوتی ہے۔ اصل خوبصورتی یہ لباس و پوشاک کی نہیں ہے، یہ خوراک کی نہیں ہے۔ اور اگر آپ علم والے ہوں گے، آپ شاہوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، بادشاہوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، آپ عمراء کی صف میں ہوں گے، آپ شہزادوں کی صف میں ہوں گے۔ اور اس طالب علم کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم محمد آدم، پہلی پوزیشن جس نے حاصل کی محمد آدم ہے، چاڈ کا رہنے والا، اور نائب امیر مکہ کے ہاتھوں 5 لاکھ ریال حاصل کرتا ہے۔ کتنی خوشی ہے، اس کے والدین کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کے ادارے والے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کے اساتذہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہماری جامعہ کا کوئی طالب علم کبھی نمایاں پوزیشن حاصل کرتا ہے، علم و عمل کے میدان میں کہیں فائق ہوتا ہے، جامعہ کے اساتذہ کا بھی کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ پھولے نہیں سماتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح تقریباً 21 طلبہ کے مابین کتنے انعامات تقسیم کیے گئے؟ 40 لاکھ ریال۔ 40 لاکھ ریال۔ بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا مقابلہ ہوا، یہ عالمی اور انٹرنیشنل قرآن کمپٹیشن، لیکن بدقسمتی ہے بر صغیر والوں کے لیے۔ اور آج جامعہ کے اس منبر سے میں اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بر صغیر کے مدارس و جامعات کے ذمہ داروں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام کہ ہندوستان وہ ملک جہاں مسلمان پوری دنیا میں دوسرے مقام پر رہتے ہو، مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہو، بڑی تعداد ہو، اور کروڑوں کی تعداد میں یہاں مسلمان ہو، ہزاروں کی تعداد میں یہاں مدارس ہو، مکاتب ہو، جامعات ہو،
لیکن ہندوستان جیسے عظیم ملک کا کوئی طالب علم اس مسابقے میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کرے، اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے مدارس و جامعات کے ذمہ داران کو چاہیے کہ جو شعبہ حفظ ہیں ان پر توجہ دیں اور اپنے طلباء پر محنت کریں اور ان کو قرات کا ماہر بنائیں، تجوید کا ماہر بنائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن کی آیتوں کو خوبصورت انداز میں وہ ادا کر سکے، تلاوت کر سکے، اور جو قرات سبع ہے اس کی تعلیم بھی مدارس و جامعات کے اندر دینی چاہیے۔ صرف زبانی جمع خرچ یا یہ کہ صرف برائے نام شعبہ حفظ کا قیام نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز طلباء، میرے خیال میں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، باتیں بہت ساری ہوتی، یہ تو ایک مثال ہے جو تازہ مثال میں نے آپ کے سامنے اس مثال کو رکھا تاکہ آپ کے اندر شوق علم پیدا ہو، آپ بھی محنت کریں۔ کیا ان طلباء نے جو انعامات حاصل کیے محنت نہیں کی ہوگی؟ کیا بلا محنت کے یہ رتبہ یہ مقام حاصل کر لیا؟ شاعر نے بجا فرمایا، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو۔ عزیز طلباء، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، سونے سے نہیں ہوگا، گپ لڑانے سے نہیں ہوگا، امتحان کا زمانہ آنے والا ہے، امتحان میں کامیابی چاہتے ہو نا، پہلی پوزیشن چاہتے ہو، سو کر حاصل ہوگی، گپ شپ کر کے حاصل ہوگی نہیں، راتوں کی نیند کو قربان کرنا ہوگا، نجی گفتگو کو کم کرنا ہوگا اور مطالعہ کرنا ہوگا، مذاکرہ کرنا ہوگا، پڑھنا پڑے گا، موبائلوں سے اجتناب کرنا ہوگا، پھینکنا ہوگا، تب جا کے آپ علم میں اعلیٰ رتبہ، اعلیٰ مقام اور امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر موقع ہوتا میں آپ کو بتلاتا کہ کیسے صحابہ کرام نے علم کی دنیا میں اپنا نام روشن کیا، کیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی جستجو میں اور حق کی تلاش میں کیسے نکلے، اصفہان سے نکلے، ایران سے نکلے، شام پہنچے، 18,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، شام سے نکلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق موصل پہنچے، 1200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور پھر موصل سے نکلے نصیبین ترکی پہنچے، 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، پھر نصیبین سے نکلے اموریہ پہنچے، 1200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اموریہ سے پہنچے، اور اموریہ سے نکلے وادی القریٰ پہنچے، 2100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ کیا ٹرین تھی؟ ہوائی جہاز تھا؟ تیز رفتار سواری تھی؟ نہیں میرے بھائیو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحصیل علم کے لیے اور تلاش حق کے لیے جو لمبا چوڑا فاصلہ طے کیا، ہزاروں کلومیٹر کا جو سفر طے کیا، اور پھر وادی القریٰ سے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور بیچ کے جو واقعات ہیں وہ تفصیل طلب ہے، کیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاقہ کشی اختیار کی، کیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کی زندگی گزاری، ایک یہودی کے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے لیکن ہار نہیں مانا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تحصیل علم کے لیے سفر پر سفر کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، کلمہ شہادت، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات 78 ہجری میں ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہے، اور تحصیل علم سے متعلق ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، جس حدیث کو اس نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو براہ راست سننے کے لیے
ان کے پاس حدیث ہے لیکن واسطے کے ساتھ ہے، کسی اور صحابی سے سنا ہے، لیکن جابر بن عبداللہ اب یہ چاہتے ہیں کہ میں اس واسطے کی مجھے ضرورت نہ رہے، میں ڈائریکٹ اس صحابی سے اس حدیث کو سنوں جس صحابی نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی۔ پھر اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے لیے عبرت ہے، سبق ہے ان طلبہ کے لیے جو کلاسوں کو سے ناگاہ کرتے، کلاسوں میں حاضری نہیں دیتے، ہفتہ، عشرہ، 15 دن تک لاپتہ رہتے، غائب رہتے ہیں معمولی عذر کے لیے کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے ایک اونٹ خریدتے ہیں، کجاوا کستے ہیں، 1 ماہ کا سفر طے کرتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ سے شام جاتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور وہاں جا کر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ ان سے وہ حدیث سنتے ہیں جس حدیث کو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے سنا تھا۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، وقت ختم ہو گیا، لیکن میرا پیغام وہی ہے جو پیغام ہمیشہ رہتا ہے، جس کی طرف اشارہ میں نے شروع میں کیا کہ علم افضل ترین عبادت ہے، اور اس افضل ترین عبادت کو آپ حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے سنہرا موقع دیا ہوا ہے، لیکن یہ علم یوں ہی حاصل نہیں ہوگا، یہ سستی کے ساتھ نہیں، یہ کاہلی کے ساتھ نہیں، یہ وقت کو ضائع کر کے نہیں، برباد کر کے نہیں، موبائل دیکھ کر نہیں، گپ لڑا کر نہیں۔ اگر واقعی آپ حقیقی طالب علم ہیں، ممتاز طالب علم بننا چاہتے ہیں، دنیا میں نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین کا بھی، اپنے ادارے کا بھی، اپنے اساتذہ کا بھی، تو عزیز طلبہ اخلاص کے ساتھ محنت کیجیے، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیے۔ یہ علم کی ناقدری، یہ اپنے آپ کی ناقدری ہے، اس لیے علم کی عظمت کو سمجھیے، علم کو اگر مقام دیجیے گا، علم آپ کو مقام عطا کرے گا، علم کی قدر کیجیے گا، ایسا وقت آئے گا کہ دنیا والے آپ کی قدر کریں گے۔ اور میں نے اشارہ کیا کہ آپ ایک ایسا وقت بھی آئے گا آپ کی زندگی میں کہ جو غربت کی زندگی ہے وہ تمنگری سے بدل جائے گی، جو مفلوق الحالی ہے وہ مالداری سے بدل جائے گی۔ اگر آپ پست ہیں آپ بلند ہو جائیے گا، اگر آپ کا سماج اور معاشرے میں اگر عزت اور مقام نہیں ہے، آپ کو عزت اور مقام حاصل ہو جائے گا، آپ حکمرانوں کے ساتھ ہوں گے، آپ عمرا کے ساتھ ہوں گے، آپ شہزادوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کیا کروڑ پتی بنیں گے۔ جس طرح کے اس مسابقے میں، عظیم الشان مسابقے میں بہت سارے لوگ کروڑ پتی ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اخلاص کی دولت پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ طلباء کرام کو، طلباء اعظام کو محنت اور مشقت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کی اصلاح فرما دے۔ جب تک دعا کرے، جب تک ہم جامعہ میں رہے، ہمارا ناطہ اور تعلق اور رشتہ اگر ہو، علم سے ہو، عمل سے ہو، اساتذہ سے ہو، لائبریری سے ہو، کتابوں سے ہو، ہماری کوئی اور دوسری سرگرمی اور دوسرا مشغلہ ہمارا نہ ہو، اگر اس عزم کے ساتھ رہیں گے، اس ارادے کے ساتھ رہیں گے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ محنت کرنے والے اور محسنوں کی محنت کو، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔